السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ ندا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے دعا گو ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت سارے آپ کے کامنٹس ملتے ہیں مجھے، بہت آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں مجھے بھی، اور بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس سب کے لیے بہت بہت شکریہ میرے سبھی ویورز کا، جو مجھے اپنی بہت پیارے ہیں۔ مجھے اپنے سارے ویورز میں دل سے ان کا احترام کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیا کریں۔ دعا میں دیکھیں بہت اثر ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے کے لیے ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپس کی پرابلمس میں لوگ ہیں، گھریلو مسئلے ہیں تو وہ بھی الگ الگ طرح کے ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، ہسبینڈ وائف کپلس کے اپنے جو ہے مسائل ہیں، جن مسائل میں ہم لوگ بہت بری طرح سے ایک طرح سے بالکل جال بچھا ہوا ہے اور ہم ان میں جو ہے نا باہر نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں سب سے پہلے ان سب چیزوں کو، جتنے بھی مسائل ہیں ان سے نکلنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے سادہ زندگی۔ جتنی آپ کی لائف سادہ ہوگی اور اللہ کے دین احکام کے مطابق ہوگی، جو اس کا حکم ہے، اتنی ہی آسانیاں ہوں گی آپ کو۔ اور پلس اس بات کے ساتھ ایک اور بات کہ اگر کوئی بھی آپ کے مسئلہ آڑے آتا ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے بچوں کے رشتوں میں، بچوں کی پڑھائی کو لے کے، بچوں کی صحت کو لے کے، پیرنٹس کے اس سے، کوئی بہن بھائی کے مطلب بہن بھائی کے مسائل کا کوئی ایسا مطلب آپ کو ٹینشن یا کوئی ہے، اس طرح کی اور بھی کتنی چیزیں ہیں، میاں بیوی کے آپس کے جو اختلافات ہیں، ساس بہو کا کوئی مسئلہ ہے، سسرال والوں کا ہے، بیٹی کا کوئی پرابلم ہے، کتنے طرح کے ایشو ہیں۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی ایک آمدنی کی اس پہ بھی پریشان ہے، تو ان سب مسائل کو اگر ہم صبر کرتے ہوئے چلیں اور ساتھ ہم یہ کہیں کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، بس اللہ پاک ہم سے راضی رہے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہی دنیا کی مشکلات، دنیا کی تکلیفیں، تو وہ ایک الگ ہے۔ دیکھیں آپ جب بھی کسی مشکل میں آئیں اور اس مشکل سے عاجز آئیں اور پریشان ہوں کہ یار ہمارے لیے سب مشکلیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے دنیا میں آئے اور اتنی ساری عملی زندگی ہمارے لیے ان مشکلوں سے گزر کر انہوں نے گزاری، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ یعنی تو ہمارے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کے مالک ہیں، دونوں جہان کے سردار ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کبھی بھی مشکلوں سے ان کو کبھی بھی نہیں گزارتے، لیکن وہ ہماری وجہ سے مشکلوں سے گزرے اور انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ کیسے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی تو دیکھیں کتنی وہ کپڑوں کو پیون لگا کر پہنتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوا کرتے تھے، سخت بستر پر سویا کرتے تھے، کئی کئی دن فاقے کیا کرتے تھے، اور تھوڑا بہت جو کھانے کو ملتا تھا بس اس پر ہی کھا کر شکر الحمدللہ کیا کرتے تھے، اور سب سے فکر مند اپنی امت کے لیے رہتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ اچھا، ویڈیو کا ٹاپک میں نے آج آپ کو نہیں بتایا، اور سلام کے ساتھ میں آپ لوگوں کو صرف جو ٹوٹل مسئلے کا حل ہے میں اس کی ایک پوائنٹ کی طرف آ گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے صحیح راستے نکالیں گے جو آپ کے لیے صحیح ہوں گے، اور نیت کا اس میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے میاں بیوی پر، خاوند اور بیوی پر۔ خاوند بیوی کے بہت مسائل ہیں، میں نے دیکھا ہے ہر دوسرا کپل جو ہے نا شادی شدہ لائف اس کی مشکل سے، اگر اس کی بیوی اچھی کوآپریٹیو ہے تو اس کا ہسبینڈ نہیں اچھا، اس کا ہسبینڈ کوآپریٹیو ہے تو اس کی بیوی کوآپریٹیو نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو اس طرح کے مسائل بہت سارے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ہم کی بات نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آدمیوں کی، میں خاوند کی بات کر رہی ہوں، ہمارے تو خاوند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے تو آدمی ہوتے ہیں. تو جو میلز ہوتے ہیں وہ اگر کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنی اچھی ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں کہ کہیں اس کو میں برا نہ لگ جاؤں، اور گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے. دیکھیں اگر آپ اپنی بیوی کو، آپ دیکھیں جو دوسری لڑکی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، تو آپ جو ہے نا اس کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی کسی بھی اچھی چیز سے، بات کرنے کے سٹائل سے، اس کی ہمدردی سے، اس کی خوبصورتی سے. تو اگر وہی چیز آپ اپنی بیوی میں لانا چاہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی. یعنی جو چیز آپ کسی اور سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسی چیز کو اپنی بیوی کے اندر لانے کی کوشش کریں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کریں. دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی سافٹنیس اختیار کریں، سافٹ طریقے سے بات کریں، ان کو گفٹ دیں، ان کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے. اور ان سے پھر ساتھ یہ اپیل کریں کہ دیکھیں میں آپ کا کتنا خیال رکھتا ہوں، آپ بھی میرے اور میرے بچوں کا اور گھر کا خیال رکھیں. جیسے میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس طرح آپ بھی مجھے دھوکہ کبھی مت دینا، میرے اعتبار کو کبھی مت توڑنا. کوشش کر کے دیکھیں، بہت سے مسئلوں کا حل اس میں بھی نکل آئے گا کہ آپ بجائے دیکھیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی دے دی، جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا، آپ اس کو جیسے چلانا چاہیں آپ چلا سکتے ہیں. یہ بیوی کے لیے بھی سب بات ہے کہ وہ یہ سب اپنے خاوند کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، بجائے دوسروں مردوں کے پیچھے بھاگنے کے، دوسرے مردوں سے کچھ چیز حاصل کرنے کے. یعنی جیسے ایک ہوتا ہے کہ یار میرے ہسبینڈ تو مجھے گھمانے نہیں لے کے جاتے، کتنے اچھے ہیں، وہ دیکھو اس کے ہسبینڈ کتنے اچھے ہیں، وہ لڑکا کتنا اچھا ہے، وہ آدمی کتنا اچھا ہے، وہ اس کو گفٹ بھی دیتا ہے. تو آپ یہ سب چیزیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ ان کو منا کے کر لیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی خوش رکھیں تاکہ وہ آپ کو خوش رکھیں. یہ میں دونوں کے لیے، میں جو اس ویڈیو میں بات کر رہی ہوں میں دونوں کے لیے کر رہی ہوں، خاوند کے لیے بھی کر رہی ہوں اور بیوی کے لیے بھی کر رہی ہوں. نہ خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پیچھے جائے، اور نہ بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پیچھے جائے. جو چیز وہ دوسرے مردوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یا خاوند جو چیز دوسری عورتوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، وہ چیز وہ اپنی بیوی اور اپنے خاوند میں لانے کی کوشش کریں، اور اپنے رویے اور اپنے اخلاق سے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی اچھی بنائیں. خدارہ اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے اچھی بنائیں، ٹھیک ہے. آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے وہ سب معاملات وہیں تک آ کر پورے ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کی اچھی ہوتی ہے، چاہے نارمل ہوتی ہے، چاہے جیسی بھی ہوتی ہے. لیکن جو آنے والے آپ کے بچے ہوتے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، ان کو آپ کی اٹینشن کی اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں بچوں کی فیوچر کے لیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے چلیں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور نیک نیتی کے ساتھ جو کام کریں وہ کریں، ٹھیک ہے. تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں نیکسٹ ویڈیو بھی اسی طرح ایک بہت اچھے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی. اور ایک بار آپ سب کا پھر شکریہ مجھے لائک کرنے کا، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ بات آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.